मौलाना साहब, आपका मजलिस रमज़ान के प्रोग्राम में इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन दिया, और रमज़ान मुबारक हमारे सारे व्यूअर्स को। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुबारक महीना हमारे लिए खैर और बरकत लेकर के आए, और हर एक जो है इस रमज़ान की सही माने में जो फ़ज़ाइल है उसको हासिल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। चलिए मौलाना साहब, सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल है, जो एक भाई साहब ने गुजारिश की है कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क्या फजीलत है, आप वो बयां करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के रोज़े की जो फ़ज़ाइल है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी हम तो इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ कुछ अहादीस आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो शख्स भी रमज़ान मुबारक का रोज़ा ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, ईमान के माना अल्लाह के अंदर में कामिल बिलीफ, कामिल यकीन, और एहतिसाबन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोज़े के सवाब की उम्मीद रखते हुए वो रोज़ा रखेगा रमज़ान मुबारक का, तो उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दूसरे हदीस पाक के अंदर में इरशाद आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर कोई शख्स इस रमज़ान के एक रोज़े को मिस कर दे, तो रमज़ान के बाद उसकी अगर क़ज़ा कर भी ले, तो लेकिन जो सवाब रमज़ान के अंदर में रोज़े रखने का जो होता है, वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ले उसके बावजूद भी उसको हासिल नहीं हो सकता। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रमज़ान के रोज़े की कितनी बड़ी फजीलत है, कि इंसान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मिस कर देता है, चाहे उसकी क़ज़ा बाद में कर लें, क़ज़ा के ज़रिए से उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी भी साक़ित हो जाएगी, लेकिन जो सवाब रोज़े का रमज़ान के अंदर में रखने का है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ले फिर भी उस सवाब को हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। दूसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि रमजान के रोजे किन लोगों पर फर्ज है। जी, रमज़ान मुबारक के रोज़े हर एक मुसलमान मर्द और औरत जो अक्लमंद हो, बालिग हो, इन लोगों के ऊपर रोज़ा, और सही हो यानी बीमार ना हो, यानी तो उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। अब बीमारी की वजह से कुछ उज़र होते हैं जिनकी वजह से इंसान रोज़ा रखने से कादिर नहीं होता रोज़े रखने के ऊपर। अगर वो बीमारी ऐसी है कि जो टेम्पररी है, तो उस सूरत के अंदर में तो उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो परमानेंट है, कि बिल्कुल रोज़ा रखने के ऊपर कुदरत ही नहीं है, तो उस सूरत के अंदर में वो माज़ूर समझा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो फ़िदिया आ जाएगा। फ़िदिया उसको बोलते हैं कि एक रोज़े के मुकाबले में उसको एक फ़िदिया देना पड़ेगा। तो ऐसा जो रोज़े की फ़र्ज़ियत है वो हर एक मुसलमान मर्द है या औरत है, बालिग है, अक्लमंद है। तो अक्लमंद है तो उस सूरत के अंदर में जो यानी बेचारे जो पागल हजरात है जिनके पास अकल नहीं है या जो इनके पास सेंस नहीं है, तो फिर वो माज़ूर है। और इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो तो अभी तक बालिग नहीं हुए हैं, यानी मैच्योरिटी की एज को नहीं पहुँचे हैं, तो वो भी इससे खारिज है, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर में हमें इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करनी चाहिए। जब तो उस सूरत के अंदर में हम बच्चों को छोटेपन से ही अगर रोज़े रखवाएंगे और उनके ऊपर इनकरेज करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आगे आगे चल करके उनकी आदत बन जाएगी। तो ये कि वो बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है। और जी, हर मुसलमान मर्द या औरत आखिर बालिग उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है। जी। तीसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि अभी हम रमजान के पहले अशरे से गुजर रहे हैं, तो रमजान की पहली अशरे में क्या दुआ करनी चाहिए। जी, वैसे तो बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सबसे पहले जो 10 दिन हैं वो रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के हैं, और आखिरी 10 दिन हैं वो जो है
آگ سے آزادی کے دن ہے، تو پہلے 10 دن کے اندر میں زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعا کرنی ہے۔ تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مؤمنون جو 18ویں پارے کی صورت ہے، اس کا آخری آیت وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 118۔ اس آیت کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے اس 10 دنوں کے اندر میں، تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو مانگ کر کے۔ اور دوسری بھی چیزیں ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ہم لوگ جو ہے اس کی کثرت کرنی چاہیے، تو اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور استغفر اللہ، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ تو بہرحال پورے رمضان کے اندر میں ہی ہم لوگوں کو اس کی کثرت کرنی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ جی مولانا صاحب آگے سوالوں کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے یہ سحری سے متعلق آیا ہے۔ صبح سحری کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، جب آنکھ کھلی سحری کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جی سب سے پہلے تو کہ روزے رکھنے کے لیے سحری کا کھانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی برکت والا کھانا ہے۔ تو اگر ہم لوگ رات کو بھی اگر کھانا کھا کر کے سو گئے اور نیت کر لی کہ بھائی میں صبح میں روزہ رکھوں گا، تو اس صورت کے اندر میں وہ ہو جائے گا۔ لیکن سحری کھانے کے جو فضائل ہے وہ زیادہ سے زیادہ احادیث کے اندر میں آخری رات کی جو تہائی حصہ ہے، لاسٹ تھرڈ پورشن آف دا نائٹ، اس کے اندر میں سحری کھانے کی فضیلت زیادہ آئی ہے۔ اگر ہم لوگ کھانا یعنی نہیں کھائے اور سو گئے اور آنکھ نہیں کھلی، تو اس صورت کے اندر میں ہمارے پاس اختیار نہیں، بلکہ ہمارے یہ رمضان کا روزہ تو فرض ہی ہے، تو ہم نیت کر لیں اور نیت کر کے کیری آن کر لیں۔ بالکل بالکل۔ اور آخری سوال مولانا صاحب، ابھی جبکہ لاک ڈاؤن کا جو ماحول ہے وہ ہے، اور پھر لوگ ابھی مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، اور جو نماز ہے یہ سب کچھ گھر پہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اگر آن لائن کوئی تراویح پڑھے، یہ سوال ہمارے پاس میں آیا ہے کہ آن لائن اگر کوئی تراویح پڑھا رہا ہے اور گھر پہ، کیا لوگ اس آن لائن تراویح کے ذریعے سے بغیر امام کے اس آن لائن کو امام فالو کر کے تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ نئی ٹیکنالوجی نئے کوشچن لے کر کے آ رہی ہے، بالکل، لیکن اس کے ذریعے سے ہماری شریعت کا جو مین مقصد ہے وہ تو بدلتا نہیں ہے، اور شریعت آئی ہے پورے زمانے کے لیے جب تک قیامت باقی رہے گی۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر میں یعنی اس کو بولتے ورچوئل امام، ورچوئل، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا ایک پرنسپل ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو امام اور جو مقتدی ہے ان کے درمیان میں فاصلہ صرف ایک مصلی کا ہو۔ اگر اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس کی امامت ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہمارے گھر کے اندر میں اگر امام چاہے تو ایک روم میں کھڑا ہو جائے، مقتدی جو بھی نماز پڑھنے والے پیچھے وہ دوسرے روم کے اندر میں کھڑے ہو جائے، تو اس صورت کے اندر میں بھی امامت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان میں ایک راستہ نکل جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر میں بھی امام کی جو ہے امامت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر امام اور مقتدی کے درمیان میں کوئی نہر آ جاتی ہے، نہر یعنی ندی، نالا، کچھ بھی ہے، وہ فاصلہ کر دیتی ہے، تو اس صورت کے اندر میں بھی امامت صحیح نہیں ہوتی۔ تو اب اگر کوئی انسان کہیں پر بھی ہو، وہ آن لائن تراویح پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے جوائن ہونا، تو یہ ایک یعنی تصور سے ماورا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ امام وہاں حاضر ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ بالکل۔ تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال ہمارے پاس میں بھیجا تھا، امید ہے کہ اس کو اس کا سوال کا جواب مل گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے مولانا صاحب، تو کسی بھی طرح سے اگر امام سامنے نہ ہے اور غائب میں ہے
تو نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ تراویح ہو یا اور نماز ہو یا جمعہ کچھ بھی ہو نا۔ جی بالکل، اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر امام ایک روم میں کھڑا ہے اور دوسرے مقتدی، لیکن اگر ایک امام ہے جیسے فار ایگزامپل ایک روم کے اندر میں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی اسی روم کے اندر میں کھڑے اور روم بھر گیا، اب اس کے بعد دوسرے روم کے اندر میں لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن وہاں امام ہی اس حال بالکل نہیں ہے نا، تو اس صورت کے اندر میں تو پھر کیسے وہ امامت اس کی صحیح ہوگی؟ تو بہترین صورتحال یہ ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر میں الحمدللہ ہمارے پاس علماء ہے، علماء کاؤنسل آف نیوزی لینڈ UCNZ، اس کی ویب سائٹ بھی ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ ان کو اس لاک ڈاؤن کے اندر میں کس طریقے سے ہم کو جمعہ کا نماز ادا کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ رمضان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ گائیڈ لائنز موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کے اندر میں پڑھنے کا وہی بہتر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، تو ہم اس لاک ڈاؤن کے اندر میں جو ہمارے ملک کے قانون ہیں اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی رعایت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے جو علماء نے مسائل بتائے ہیں تو اس کے اندر میں ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے۔ یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھوں، لیکن جی آج کل جو حالات ہے وہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اندر میں جو ہے ہم لوگ بالکل اعتماد رکھے علماء کی گائیڈ لائنز کے اوپر، اور وہی ثواب انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائیں گے جو عام حالات کے اندر میں مسجد کے اندر میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ حاضر خدمت ہوئے اور ہماری اتنی سوالوں کی جواب دی، اور انشاءاللہ اسی وقت ایک بار پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔